مولوی فاضل نے منگنی کا حال سنا تو بہت خوش ہوئے اور کہا بے تعمل پرسوں مٹھائی آئے۔ روز مقررہ پر وہاں سے 5 من مٹھائی اور 100 روپے آ گئے۔ منگنی کا ہونا تھا کہ چھوٹے حکیم صاحب نے بیاہ کا تقاضا شروع کیا اور مولوی صاحب سے کہلا بھیجا کہ مدت سے میرا ارادہ حج کو جانے کا ہے، صرف ارجمند خان کی شادی کا انتظار ہے، زندگی کا اعتبار نہیں، میں چاہتا ہوں کہ رجب کے مہینے میں نکاح ہو جائے۔ مولوی صاحب نے جواب بھیجا، ہم اس فکر میں ہیں، جہاں تک ہو سکتا ہے تدبیر کرتے ہیں، سامان مختصر جو دینا منظور ہے، اگر اس عرصے میں جمع ہو جاتا ہے تو ہم کو بھی یہ فرض ادا کرنا ہے، جس قدر جلد ہو بہتر ہے۔ حکیم صاحب نے پھر کہلا بھیجا کہ میں نے جہیز اور سامان کی امید سے آپ کے ہاں رشتہ نہیں کیا، مجھ کو لڑکی چاہیے، آپ سامان کا کچھ فکر نہ کیجیے۔ ادھر سے جواب کیا، بہت خوب، ہم کو رجب میں نکاح کر دینا منظور ہے۔ رجب کی 27 تاریخ مقرر ہو گئی اور دونوں طرف سے سامان ہونے لگے۔ اب مولوی صاحب کو فکر پیدا ہوا، کبھی کہتے ہزاری مل سے قرض لوں، کبھی سوچتے گھی کا کٹرا بیچ ڈالوں یا گروی رکھ دوں۔ عسکری نے ان کو یوں پریشان دیکھا تو کہا، ابا جان، محمودہ کے کپڑے تو اماں جان نے پہلے سے تیار کر رکھے ہیں، برتن بھی بہت موجود ہیں، کوئی مول لینا نہیں ہے، اور کاٹ کباڑ بالائی سامان میں اپنا دے دوں گی، بے فائدہ پڑا پڑا خراب ہوتا ہے، میرے کسی مصرف کا ہے بھی نہیں، اور آخر آپ کے پاس بھی کچھ نقد روپیہ تو ہوگا۔ مولوی صاحب بولے، صرف 500 روپے ہے۔ عسکری نے کہا، بس بہت ہے، محمودہ کے چھوٹے بھائی کو میں نے خط لکھ دیا ہے، مکتب کی رقم کے 500 روپے میرے پاس ہیں، اماں جان نے بھی کچھ نہ کچھ پیسے جمع کر رکھے ہیں، اس طور 1500 روپے نقد تو اسی وقت موجود ہے۔ حسن آرا کے بیاہ میں مجھے بڑے حکیم صاحب نے سونے کے کڑے دیے تھے، میں نے وہ تماشا خانم کی معرفت بازار میں بھیجے تھے، پنہ مل 1300 لگاتا ہے، محمودہ کی تقدیر سے اگر کوئی حاجت مند مل گیا تو انشاءاللہ 1500 مل جائیں گے۔ یہ سن کر مولوی صاحب کو کافی اطمینان ہوا اور وہ محمد عاقل کو رخصت دلوانے لاہور چلے گئے۔ اتنے دن کے بعد رئیس سے ملاقات ہوئی تو اس نے پوچھا، مولوی صاحب کیوں کر تشریف لائے؟ مولوی صاحب نے عرض کیا کہ بندہ زادی کا عقد ہے، اس غرض سے حاضر ہوا ہوں کہ محمد عاقل کو 1 مہینے کی رخصت عطا ہو، اور یہ تو عرض نہیں کر سکتا کہ حضور کے خاندان سے کوئی شریک ہو، لیکن اگر دیوان صاحب جو دہلی میں ہیں آپ کی طرف سے زینت محفل ہوں تو ہم چشموں میں میرے لیے باعث عزت ہوگا۔ رئیس نے محمد عاقل کی رخصت بھی منظور کی اور دیوان صاحب کو بھی حکم بھیجا کہ ہماری طرف سے مولوی صاحب کی محفل میں ضرور شریک ہونا اور 500 روپے بیٹی کو سلامی دینا۔ جڑاؤ کڑوں کے لیے تماشا خانم نے بہت دوڑ دھوپ کی، یہاں تک کہ ایک نواب کی بیگم کو کڑے ایسے پسند آئے کہ آنکھ بند کر کے 2000 روپے حوالے کیے۔ اب تو ہر طرف سے روپے کی ریل پیل ہو گئی اور اس پر عسکری کا اہتمام۔ عمدہ سے عمدہ جوڑے تیار ہوئے اور زیور 4 گنا بن گیا، اور وہ شادی ہوئی کہ مولوی صاحب کے تو کئی پشتوں میں نہ ہوئی تھی۔ سمدھیانے والے بھی سامان دیکھ کر دنگ رہ گئے، جو سامان متعدد اور بیش قیمت، اور جو چیز نئے طور کی۔ ان کی طرف سے 2 جوڑے بہت بھاری آئے، ایک رخصتی کے واسطے کرکری تاش کا، دوسرا چوتھی کے واسطے کارچوبی کا، اور محمودہ کے گہنے جہیز اور چڑھاوے کے ملا کر بے انتہا ہو گئے۔ ناک میں نتھ اور کیل، ماتھے کا ٹیکا جھومر اور بندیا، کانوں میں بالی پتے جھالے مرکیاں کرن پھول جھمکے، گلے میں گلو بند توک چمپا کلی، کنٹھی توڑا دگدگی چندن ہار زنجیر مالا، بازو کے لیے نورتن بائی بھوج بند کڑے، انگلیوں میں انگوٹھیاں چھلے جوڑ اور پاؤں کے لیے پازیب، کارچوبی کے جالی دار اور مسالے دار ملا کر کل 50 جوڑے، 200 برتن اور اسی حیثیت کا بالائی سامان، غرض بڑی دھوم دھام سے عقد ہو گیا۔ محمودہ رخصت ہو کر سسرال میں آئی، یہاں قمر آستانی بیگم کا خطاب ملا۔ حکیم فتح علی خان صاحب بڑے متقی اور پرہیزگار آدمی تھے، مدتوں سے حج کا ارادہ کر رہے تھے، صرف ارجمند خان کے بیاہ کے منتظر تھے۔ اب بیاہ کے چند روز بعد تک تو بہو کا رنگ ڈھنگ دیکھتے رہے، لیکن یہاں دیکھنے کی کیا حاجت تھی، محمودہ میں کوئی کمی کسر نہ تھی۔
حکیم صاحب نے جس قدر آزمایا، بہو کو عقل مند، ہنرمند، تمیزدار اور سلیقہ شعار پایا۔ اول تو محمودہ اپنی ذات کی اچھی، اس پر عسکری کی تعلیم کی صلاح۔ حکیم صاحب کو یقین ہو گیا کہ قمر آستانی بیگم اچھی خاصی طرح گھر کو باہر کو سنبھال لیں گی۔ اب انہوں نے پورے زور و شور سے عرب جانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ پہلے تو صرف حج کی نیت تھی، اب قیام کا ارادہ کر لیا۔ جو کچھ نقد تھا اپنے ساتھ لیا، باقی مکانات، دکانیں، کٹڑے، دیہات اور سرائیں سب بیٹے کے نام لکھ دیا۔ محمودہ اگرچہ بیاہی جا چکی تھی، لیکن پھر بھی عسکری کا ادب لحاظ پہلے سے زیادہ کرتی تھی۔ ذرا ذرا سی بات میں عسکری سے صلاح لیتی تھی۔ عسکری کو بھی اپنی عقل آزمانے کا موقع ملا۔ بڑا گھرانہ، بڑا کارخانہ اور بڑے کام۔ وہ انتظام کیے کہ ارجمند خان کو خدا جھوٹ نہ بلوائے، وقت کا بادشاہ، وقت کا وزیر بنوا دیا۔ کتاب کے اختتام تک ابھی عسکری کی اولاد کا تذکرہ نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عسکری اگرچہ بہت چھوٹی سی عمر میں ماں بن گئی تھی، لیکن اس کے بچے کم عمر ہی میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ پہلا لڑکا محمد عادل 4 سال کا تھا کہ پیچش میں مبتلا ہوا۔ اسہال بند کرنے کی دوا دی تو بخار آنے لگا اور سرسام ہو گیا۔ پلا پلایا لڑکا ہاتھ سے جاتا رہا۔ ابھی اس کی جدائی کا داغ تازہ تھا کہ بطول 7 برس کی ہو کر بیمار پڑ گئی۔ دنیا جہان کی دوائیں کی، لیکن لڑکی ایک ہی ہفتے میں تحلیل ہو کر چلی گئی۔ یہ بچی ایک پل کو بھی ماں سے الگ نہ ہوتی تھی۔ ماں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سونا، ماں کے ساتھ جائے نماز پر بھی بیٹھنا۔ یوں اوپر تلے 2 بچوں، خصوصاً لڑکی کی موت کا اسے بہت صدمہ ہوا، لیکن خدا پر شاکر رہی۔ بطول کے مرنے کی خبر دور اندیش خان صاحب کو ہوئی تو بہت مضطرب ہوئے۔ اضطراب کے عالم میں بیٹی کے نام خط لکھا: برخوردار اصغری خانم، دعا کے بعد معلوم ہو کہ مجھ کو بطول کے انتقال کا حال معلوم ہوا تو بہت رنج ہوا۔ میں جانتا ہوں تم پر یہ صدمہ بہت شاق ہوا ہوگا، لیکن انسان کو ہر حال میں خدا کی رضا میں راضی رہنا چاہیے۔ بیٹی ذرا غور کرو کہ آدمی کیوں کر پیدا ہوتا ہے، کیوں کر لڑکپن، جوانی اور بڑھاپے کی حالتیں اس پر گزرتی ہیں، اور آخر کیوں اس دنیا سے سفر کر جاتا ہے۔ خدا نے یہ سب کارخانہ کسی مصلحت سے جاری کر رکھا ہے، اور خدا جب تک چاہے گا یہ کارخانہ اسی طرح جاری رہے گا۔ دنیا میں ہر گھڑی بہت لوگ پیدا ہوتے ہیں، بہت لوگ مرتے ہیں۔ ہزاروں برس سے دنیا کا یہی معمول ہے۔ بس موت ایک لازمی امر ہے۔ بڑے سے بڑے بادشاہ، بڑے سے بڑے عالم اور حکیم، یہاں تک کہ پیغمبر بھی موت سے نہیں بچے۔ دنیا میں جو پیدا ہوا ہے، یہ خدا کا حکم ہے کہ ایک دن ضرور مرے گا۔ بس اگر یہ حکم کسی دن ہم پر یا ہمارے کسی قریبی عزیز پر جاری کیا جائے تو ہم کو شکایت اور فریاد کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ یہ دنیا خدا کا باغ ہے اور ہم اس کے مالی ہیں۔ اگر باغ کا مالک کسی درخت کو قلم کرنے یا کاٹ ڈالنے کا حکم دے تو مالی کو یہ کہنے کا حق نہیں کہ میں نے اس درخت کو بڑی محنت سے پالا ہے، اس کو کیوں کاٹا اور قلم کیا جائے۔ کسی کی موت پر رنج ہمارے اور اس کے تعلق کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر ہم سنیں کہ پڑوس کے ملک کا بادشاہ مر گیا تو ہم پر اس خبر کا بالکل اثر نہیں ہوتا۔ ہم کو رنج اس شخص کے مرنے کا ہوتا ہے جس کا ہم سے تعلق ہو، اور تعلق جتنا قوی ہو، رنج اسی قدر شدید ہوتا ہے۔ انسان کا اولاد سے محبت کا تعلق بہت گہرا ہے۔ کوئی ماں باپ، حتیٰ کہ جانور تک اس سے خالی نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ خداوند عالم جو بہت دانش مند ہے، وہ اس بات کا انتظام چاہتا ہے کہ ایک بچہ جو اپنی پرورش کے لیے دوسروں کا محتاج ہے، اس کی پرورش اچھی طرح سے ہو۔ یعنی ماں باپ کو اولاد کی محبت اس لیے لگائی ہے کہ بچوں کو پالیں، ان کی خدمت کریں اور بڑا کریں، یہاں تک کہ وہ بڑے ہو کر خود دنیا میں رہنے سہنے لگیں۔ بس اولاد کا پال پوس دینا، صرف اتنا تعلق تو خدا کی طرف سے ماں باپ کو دیا گیا ہے۔ باقی یہ بکھیڑے کہ اولاد کی تمنا ہے، اور اگر اولاد نہیں ہوتی تو تعویذ گنڈا کریں، یا یہ فکر کہ بیٹا ہو بیٹی نہ ہو، یا یہ کہ جو ہوں وہ زندہ رہیں، یہ سب انسان کی طمع ہے۔ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ اولاد سے دنیا میں نام چلے گا، لیکن جب ہم دنیا میں نہ رہے تو کسی نے ہم کو جانا تو کیا اور نہ جانا تو کیا؟ علاوہ اس کے نام کہاں تک چلتا ہے؟
کسی سے اس کے باپ دادا کا نام پوچھو تو شاید دادا کا نام تو بتا سکے، اس سے اوپر خود کو بھی نہیں معلوم۔ 10 برس سے میں پہاڑ پر ہوں، ہزاروں آدمی مجھ کو جانتے ہیں، ہزاروں سے میں واقف ہوں، لیکن نہ وہ میرے باپ کو جانے نہ میں ان کے باپ سے واقف۔ تمنائے اولاد کی دوسری وجہ یہ ہے کہ بڑھاپے میں مددگار ہوں گے، سو یہ خیال بھی فضول ہے۔ یہ کیوں کر یقین ہے کہ ان کے بڑے ہونے تک ہم زندہ رہیں گے، اور بالفرض اگر زندگی کا اتفاق ہوا بھی تو اولاد کا مددگار ہونا محض خیال خام ہے۔ ان وقتوں میں ہم ایسی اولاد بہت کم پاتے ہیں جن کو ماں باپ کے ادب کا لحاظ ہو یا ان کی خدمت گزاری کا خیال ہو، ورنہ جس اولاد کی تمنا لوگ کیا کرتے ہیں، جس کو بڑی مصیبت اٹھا کر پالتے ہیں، آج آنکھیں دکھتی ہیں، آج دانت نکلتے ہیں، اپنے سے زیادہ ان کے کھانے کپڑے کا فکر کرتے ہیں، ان کے پڑھانے لکھانے کی فکر کرتے ہیں، پھر بھی نامعلوم کتنے آوارہ نکلتے ہیں، بری صحبت میں پڑ جاتے ہیں، کام سیکھنے اور پڑھنے کے نام سے کوسوں دور بھاگتے ہیں۔ ان کے ہاتھ سے ماں باپ کو ایذا اور تکلیف ہی پہنچتی ہے۔ جب اولاد بیاہنے کے قابل ہوئی تو ڈھپ کی بات نہیں ملتی، کنبے کے لوگ حامی نہیں بھرتے، خدا خدا کر کے لڑکی کی نسبت ٹھہری تو ایسی جگہ کے سمدھیانے والے باہری جہیز مانگتے ہیں۔ کسی نہ کسی طرح بیاہ کیا، اب جہیز ہے پھیکا پھیکا پھرتا ہے، کوئی چیز سمدھن کی خاطر تلے نہیں آتی۔ داماد صاحب تشریف لائے تو ان کے دماغ نہیں ملتے۔ بیاہ کو 4 روز ہوئے نہیں کہ میاں بیوی میں جوتم پزار ہونے لگی۔ بیٹی کی بیٹی دی، لڑائی کی لڑائی مول لی۔ اب بیٹے کے بیاہ کا حال سنو۔ بہو فسادی آئی، ساس کو جوتی کے برابر نہیں سمجھتی، نندوں کا ناک میں دم کر دیا، نہ جیٹ کا حجاب نہ سسر کا ادب۔ بیٹا نالائق الٹا بیوی کی حمایت کرتا ہے، اس کے پیچھے ماں باپ سے لڑتا ہے۔ وہ لوگ جو اولاد سے راحت پاتے ہیں ہم نے بہت کم دیکھے ہیں۔ اب رہا یہ خیال کہ مال و دولت کا کوئی وارث تو ہو، تو یہ خیال بھی خرافات ہے۔ جب آدمی اس دنیا سے اٹھ گیا تو اس کا مال و دولت اس کے بیٹے نے لیا تو کیا، اور اگر مال لاوارث قرار پا کر سرکار میں گیا تو کیا؟ یہ مال عاقبت میں کچھ بھی کارآمد نہیں، اور جس اولاد کے واسطے انسان پائی پائی جوڑتا ہے، اکثر اس دولت کو گلچھروں میں اڑاتی ہے۔ آدمی اسی روپے کی قدر کرتا ہے جس کو اپنے قوت بازو اور پسینہ بہا کر پیدا کرتا ہے۔ بے محنت جو روپیہ ملتا ہے اس کا حال یہ ہوتا ہے، مال مفت دل بے رحم۔ اس بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ جس قدر تعلق اولاد کے ساتھ ہم نے دل سے بڑھا لیا ہے وہ ہمارے حق میں نہایت ضرر ہے۔ ہم کو اولاد کے ساتھ اسی قدر تعلق رکھنے کا حکم ہے جب تک وہ ہماری مدد کے محتاج رہیں تاکہ ہم ان کی پرورش کریں۔ بلکہ دنیا کے تمام تعلقات صرف اسی واسطے ہیں کہ آدمی ایک دوسرے کو فائدہ پہنچائے۔ ہم چند روز کے واسطے کسی مصلحت سے اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں، یہاں ہم کو کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی بنا دیا گیا ہے، اس واسطے کہ لوگ ہماری اور ہم لوگوں کی مدد کریں۔ یہ دنیا ہمارا مستقل گھر نہیں ہے، یہاں سے ہم کو دوسری جگہ جا کر رہنا ہوگا۔ سو اس دنیا میں اگر ہم کسی کے باپ ہیں تو چند روز کے واسطے، اور اگر کسی کے بیٹے ہیں تو بھی چند روز کے واسطے۔ اگر ہم کسی کو مرتا دیکھ کر افسوس کریں تو تب کریں جب ہم یہاں بیٹھے رہیں۔ ہم کو تو خود سفر درپیش ہے، نہیں معلوم کس گھڑی بلاوا آ جائے اور چلنا ٹھہر جائے۔ پھر سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ صرف مرنا ہی نہیں ہے بلکہ وہاں جا کر بات بات کا حساب دینا ہے۔ جھوٹ کیوں بولا، غیبت کیوں کی، یا فحش اور بیہودہ بکواس کی، اس سب کی جواب دہی زبان کرے گی۔ نظر بد کی سزا آنکھ کو ملے گی، دوسروں کی بدی سننے کی سزا کان پائیں گے۔ کسی پر ہاتھ سے زیادتی کی ہوگی، پرایا مال چرایا ہوگا تو ہاتھ کٹیں گے۔ آخرت کا شکنجہ بہت سخت ہے، خدا اپنے فضل سے بیڑا پار کرائے تو ہی ہو سکتا ہے۔ جس کو عاقبت سنوارنے سے فراغت ہو وہ کسی کے مرنے پر غم کرے یا کسی کے پیدا ہونے پر خوش ہو تو بجا ہے، لیکن دنیا میں کون ایسا ہے جو اپنی عاقبت سے بے فکر ہو، جس کو اپنی نیکیوں اور عبادتوں کے قبول ہونے کا یقین ہو؟ سو بیٹی اصغری اپنی فکر کرو اور اس دن کے واسطے سامان کرو جہاں سوائے نیک عمل کے کچھ کام نہ آئے گا، اور دعا کرو کہ خداوند عالم اپنے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم سب کا انجام بخیر کرے۔ تمہارا والد دور اندیش خان۔
اس کتاب کو ختم کرنے سے پہلے ایک بات اور لکھنی ضرور ہے۔ محمودہ کے بیاہ کے تھوڑے ہی عرصے بعد خدا نے عسکری کو ایک اور بیٹا دیا۔ اس کا نام محمد اکمل رکھا گیا۔ خدا کے فضل سے بچہ جیتا رہا اور جوان ہو کر بہت نیک، بہت سعادت مند ہوا۔ اس کا نکاح محمودہ کی بیٹی مسعودہ سے کیا گیا۔